یہ ہے کہ اسلام کا جو اصل موضوع ہے یا قرآن کا جو اصل موضوع ہے وہ انسان ہے. اسی لیے قرآن کو کتاب انسانیت بھی کہا جاتا ہے. صحیح. اور جتنے بھی مسائل انسان کے ہیں وہ تمام قرآن مجید میں اس کے اصول موجود ہیں. ان کے اصول موجود ہیں بنیادی طور پر کہ ان کو کیسے کیا جائے. دوسری شادی کے حوالے سے قرآن میں بڑا واضح حکم ہے، اور اس حکم کے آنے سے پہلے جو معاشرہ ہے اس کو نہیں سمجھے گے ہم تو اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ اس سے پہلے عورت انتہائی مظلوم تھی، بڑا جبر تھا عورت پر. ایک آدمی جاہلیت کے معاشرے میں اس سے پہلے بھی جتنی چاہتا تھا عورتوں کو اپنے نکاح میں لے لیتا تھا. 10 سے کم تو کسی کی تاریخ ملتی نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے ان کو ڈیل کرتا تھا. کوئی حقوق متعین نہیں تھے، جو مرد نے کہہ دیا سو ہو گیا. صحیح. تو اسلام میں آ کر اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وساطت سے انسانیت معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اور مرد اور عورت کے مقام کو متعین کرنے کے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کا اصل موضوع جو ہے وہ انسان ہے. انسان کی فلاح و بہبود ہے، انسان کی تسکین قلب ہے، انسان کا سکون ہے کہ اسے کیسے سکون حاصل ہو. اور یوں سمجھ لیجئے کہ عورت تو ہے ہی تسکین قلب کے لیے، مرد کی سہولت کے لیے اور اس کے ذہن کو فریش رکھنے کے لیے بنایا اس لیے گیا ہے، جو قرآن میں کنسپشن دیا گیا ہے اور یہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہر معاشرے میں عورت کو مطلب یہ ہے کہ اس کے حقوق کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جس طرح لاٹھی جس کے پاس جیسی طاقت ایسا ہی اس نے رول نافذ کر دیا. اب جس معاشرے سے ہم ریلیٹڈ ہیں اس معاشرے میں بھی عورت کو بڑا مظلوم بنا دیا گیا ہے، لیکن اس ظلم میں عورت خود شامل ہے. دیکھیں ایک چیز کو آپ ذہنی طور پر ایکسیپٹ کر کے اگر چلیں تو اس سے تکلیف نہیں ہوگی. اسلام میں 2 شادیوں کی، 3 شادیوں کی، 4 شادیوں تک کی اجازت دی گئی، 4 سے آگے پابندی لگا دی گئی. پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ آپ جتنی چاہیں شادیاں کریں، آپ پر کوئی پابندی نہیں. اس لیے کہ 3 چیزیں بنیادی طور پر انتہائی ضروری ہیں جو انصاف اور عدل کا تقاضا ہے. وہ ہے رہائش، کھانا پینا، کپڑا، یہ ضروریات زندگی، انیکوالٹی، ان سب چیزوں میں اگر ان پر آپ طاقت رکھتے ہیں یا آپ میسر کر سکتے ہیں آسانی سے تو آپ پر کوئی پابندی نہیں کہ آپ 2 شادیاں کریں، 3 شادیاں کریں، 4 شادیاں کریں. لیکن اس میں چونکہ فطری عمل شامل ہوتا ہے جس کا تعلق خالصتاً انسان کے دل سے ہے، دماغ سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور وہ ہے پیار، محبت. اگر ایک آدمی 3 بیویاں رکھتا ہے، 2 بیویاں رکھتا ہے، ان میں سے کسی ایک کی طرف اس کا میلان زیادہ ہے تو یہ اس کا فیل نہیں ہے، اس پر اسے کنٹرول حاصل نہیں ہے، اس لیے اسے نظر انداز کیا گیا. لیکن اس کے باوجود قرآن میں بار بار اور احادیث مبارکہ میں بار بار تنبیہ کی گئی کہ خبردار ایسا نہ کرنا کہ زیادتی کرو کسی کے ساتھ. اگر تمہاری 2 بیویاں آزاد ہیں، کیونکہ اسلام میں ایک کنسپشن باندی کا بھی ہے. اچھا سر، اس میں ہم تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. 2 کالز کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں، اٹینڈ کر لیتے ہیں پھر ہم. السلام علیکم. السلام علیکم. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہے ہیں؟ جی راہیلہ بول رہی ہوں. جی راہیلہ، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے بالکل. کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کے پول پہ جواب دینا چاہ رہی تھی. بالکل دیجیے، بالکل دیجیے. ایکچولی رہ تو سکتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہے جو مل کے جل کے رہتے بھی ہیں، لیکن چونکہ ہم انڈین کلچر سے کافی انفلوئنس ہے تو وہ ایک ذہن میں رہتا ہے کہ بالکل 2 عورتیں دشمن نہیں ہو سکتی ہیں، ساتھ مل کے نہیں رہ سکتی بننا چاہیں تو. اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے اگر 2 شادیوں کی حکم دی ہے یا 1 سے زیادہ تو اس میں ہزارہ حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایسے ہی کوئی مطلب بیکار کی بات نہیں ہو سکتی. جب قرآن میں شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ انصاف کرنا ہے آپ نے، تو اگر انصاف کرے مرد، اور یہ مرد پہ زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر وہ انصاف کرتا ہے تو بالکل دونوں ساتھ رہ سکتی ہیں مل جل کر. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل رہتی ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور تھوڑا عورتوں کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے. بالکل ایک وہ جیسے یحییٰ بھائی نے کہا کہ بالکل ٹیبو جیسا بنا ہوا کہ نہیں، بالکل جیسے دشمن سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کے جان کے در پہ آ جاتے ہیں، وہ والی نہیں ہونی چاہیے. تھوڑا سا ذہن کو اوپن کرے. مطلب دیکھیں مرد ہو چاہے عورتیں ایکسٹرا میرٹل افیئرس چلا لیتے ہیں، عورتیں بھی برداشت کر لیتی ہیں، مرد بھی وہ سب
دیکھ کے نظر انداز کر لیتے ہیں, جو کہ غلط ہے. حرام کاری کو برداشت کر لیتے لیکن ایک جائز چیز جو اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح راستہ بتایا ہے وہ اڈاپٹ نہیں کرتے. تو یہ بہت غلط ہے. تھوڑا سا اپنے ذہن کو اور دل کو بڑا کریں اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور مردوں کو پھر ظاہر مردوں پہ ذمہ داری میں انصاف سے کام لیں. تو آئی تھنک اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. بالکل کیا بات ہے, کیا بات ہے, ویری فیئر پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار یور کال جی. ایک اور کال ساتھ میں موجود ہے, وہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہا ہے جی؟ میں سوال کا جواب دینا چاہوں گی. کون بات کر رہا ہے؟ ہیلو, ہاں جی, کون بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہی ہوں. رضوانہ. کہاں سے؟ کراچی سے. کراچی سے. کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے آپ کا سوال کے اس حساب سے کہ اگر عزت کرے شوہر اور دونوں کو صحیح مقام پہ رکھے, صحیح مقام پہ رکھے اور حقوق ادا کرتا ہے تو دونوں خود اپنا مقام بھی پہچان لیں گی. صحیح. اور ساتھ رہ بھی سکتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ مرد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ مرد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ان کی عزت بھی برابر کرے اور حقوق بھی برابر ادا کرے. ٹھیک ہے, چلیں. لیکن اچھا, اب ایک اور مجھے مولانا صاحب سے بھی ایک کوشچن بھی کرنا ہے. بالکل پوچھیے. کہ پہلی بیوی کی تو ضروریات اگر کوئی شوہر پوری نہ کر رہا ہو اور پھر دوسری کر لیں اور دوسری کر کے تو بیٹھ جائے, اچھا ٹھیک ہے چلیں دوسری بھی کری تو پھر اب دونوں کے حقوق تو آپ ادا کریں. نہیں اگر کر رہے ہیں, پہلی کی تو ضروریات بھی نہیں پوری کریں اور دوسری کے خاندان کی پوری ضروریات پوری کر رہے ہیں, ماں بہنوں کی, ماں باپ کی, ٹھیک ہے نا, شادیاں کرانا ان کی بہنوں کی یا ان کے سارے رشتہ داروں کی ہیلپ کرنا یا اس کی ماں باپ کی ہیلپ کرنا, مطلب یہ چیز تو وہ کریں تو یہ جائز ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, ہم بالکل تو بھائی پہلی بیوی کے تو کوئی کام نہیں ہو رہے, ضروریات یا اس کی پوری ہو رہی, تو میرا یہ سوال ہے کہ دوسری بیوی کے اگر ایسے سارے کام جو اس پہ نہیں ہے فرض وہ اگر ادا کریں تو یہ کیا جائز ہے یا مطلب؟ ٹھیک ہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ فار یور کال. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد جی یہ کلیکشن جو ہو گئی ہے سوالات کی, ان پہ ہم ضرور بات کریں گے, کہیں نہیں جائے گا, بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. ویل بی رائٹ بیک.